آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا ملک اور اس ملک میں رہنے والے پاکستانی عالمی قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ اس ملک کو بھی توڑا جائے اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس ملک سے بدظن کر کے آپس میں لڑایا جائے۔ ایک تسلسل کے ساتھ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہر واقعہ وہ کسی سازش اور منصوبے کا غماز، ہر واقعہ اور ہر سانحہ وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اس ملک کے خلاف عالمی ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے۔ اور میں بالکل شروع میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چند ممالک نمایاں طور پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جن میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور ایران ہیں۔ ان ملکوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے، پاکستان کو توڑا جائے، پاکستان میں حالات خراب کیے جائیں۔ اسی پس منظر میں اس ملک کے اندر کچھ لوگ وہ غیر ملکی پراکسی بن کر عالمی قوتوں کے ایما پر وہ ایک عرصے سے اس ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ گزشتہ کل اور اس سے ایک دن پہلے کراچی میں اور گزشتہ کل کالا باغ، میاں والی میں، احمد پور، سیال، جھنگ میں اور اسی طرح پاڑا چنار میں جو واقعات رونما ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان پراکسیوں کی وارداتیں ہیں، ان قوتوں کی وارداتیں ہیں، ان تکفیری اور کالعدم تنظیمیں، میری مراد تحریک فقہ جعفریہ ہے، سپاہ محمد ہے، زینبیون ہے، اور اس فکر کی دیگر تنظیمیں جنہوں نے بظاہر سیاسی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جس میں نمایاں نام مجلس وحدت المسلمین کا ہے۔ یہ تنظیمیں اس ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہی ہے، اور کل کا واقعہ کالا باغ کا، میاں والی کا، یقیناً اتنا بڑا واقعہ ہے، اگر اس پر ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کرتے اور لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین نہ کرتے تو آج اس ملک میں آگ لگی ہوتی۔ پرامن اہل سنت کو نشانہ بنایا گیا، 3 مساجد کو پہ حملے کیے گئے، وہاں نمازیوں کو زخمی کیا گیا، وہاں کے تاجر اور وہاں کے عام لوگوں کو زخمی کیا گیا، مسجد پہ پتھراؤ کیا گیا، مسجد میں گھس کر وہاں ماتم کیا گیا۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ اور اپنے جذبات کو ضبط کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہاں یہ نعرے لگائے گئے کہ تمہارا ابو بکر اور عمر کہاں ہیں، وہ آ جائے آپ کو بچا لے۔ میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں، میں ریاستی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ
کیوں ہو رہا ہے اور اس کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے اور اس کی سرپرستی کیوں کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کر کے اور اس طرح کی تنظیموں کو کھلی چھٹی دے کر اس ملک کو شام اور عراق بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ بات انٹیلیجنس اداروں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہاں ایرانی پراکسی وہ ٹریننگ حاصل کر رہے، وہ زیارات کے نام پہ جا کر وہاں پہ مسلح ہو کر آ رہے، انہوں نے یہاں آ کر انتشار پھیلانا ہوتا ہے، یہاں اہل سنت کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اداروں کی رپورٹیں ہیں کہ اس طرح کے معاملات ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ریاست کو اس حوالے سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، ریاست کو اپنی ریٹ بہرحال قائم کرنی چاہیے۔ کل کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ 43 لوگ زخمی ہوئے، اور وہ شدید ترین زخمی ہے۔ میں آج کے اس پریس کانفرنس میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب کرے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ میاں والی کے ان زخمیوں کو صحت نصیب کرے اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہم اس موقع پہ ضرور کہیں گے کہ حکومتی ریٹ کیا ہے، ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں، اس ملک کو چلانے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے۔ وہاں کے لوگ کہہ رہے کہ چند دنوں سے یہ ماحول بن رہا تھا اور دکھائی دے رہا تھا، وہاں کے تاجروں کی پریس کانفرنس سے آ چکی ہے، وہاں کے سیاسی لوگ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کر اس کا اظہار کر چکے ہیں، تو پھر وہاں کا ڈی پی او اور ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ڈی پی او ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا رہا، ڈی سی ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا رہا۔ موقع پہ موجود دیگر انتظامیہ کے لوگ وہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے رہے۔ جہاں ہم نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے ڈی سی اور ڈی پی او کو معطل کیا جائے، بلکہ ان پر ایف آئی آر بھی درج کی جائے اور انہیں اس کی سخت سزا دی جائے۔ وہاں پر میں ایک جملہ آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس میں ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، اور پھر حکومت میں وزیر داخلہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ان واقعات میں وزیر داخلہ کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے، انہوں نے روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں، اور اگر نہیں کیے اور یقیناً نہیں کیے تو پھر میرے خیال میں وزیر داخلہ کو اس منصب پہ باقی رکھنا یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں 23 لوگ مارے گئے، وہ پاکستانی تھے، وہ یہاں کے شہری تھے، ان کے جیب میں پاکستان کے شناختی کارڈ تھے، انہیں مارا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بڑے واقعہ کے بعد وزیر داخلہ خود اس منصب کو چھوڑ دیتے، لیکن وہ منصب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ 1-2 دن قبل رحیم یار خان میں واقعہ ہوا، ڈاکوؤں نے پولیس والوں کو پولیس وردی میں پولیس وین کے ساتھ ان پہ حملے کر کے انہیں شہید کیا۔ ہم جہاں پر ان شہداء کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور بلوچستان کے شہداء کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، وہاں ہم یہ مطالبہ ضرور دہرائیں گے کہ رحیم یار خان کا واقعہ ہو، بلوچستان کا واقعہ ہو، میاں والی کا واقعہ ہو، اور اسی طرح کراچی میں آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دن 25 اگست کو
تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ، اہل بیت مارچ ہو رہا تھا جس میں لاکھوں لوگ شریک تھے، اور اس میں ایک علاقے سے جلوس آ رہا تھا، دہشت گردوں نے سرعام اس جلوس کو روکا، اس پہ فائرنگ کی، اس میں لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں ہمارے کارکنان زخمی ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تک ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کیا وہ گرفتار ہوئے جن کی شکلیں سی سی ٹی وی کیمروں میں صاف نظر آ رہی ہے، جن کی شناخت ہو چکی ہے؟ ان کے خلاف ریاست نے کیا ایکشن لیا ہے؟ وزیر داخلہ صاحب نے کیا ایکشن لیا ہے؟ ہم آج کی پریس کانفرنس میں جہاں پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ میاں والی کے اور کالا باغ کے اور احمد پور سیال کے واقعات میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، وہاں ہم یہ مطالبہ وزیر اعظم پاکستان سے کریں گے کہ اب محسن نقوی کو اس منصب پہ باقی رکھنا یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس ریاست کے ساتھ زیادتی ہے کہ جہاں نہ پولیس والے محفوظ ہے، نہ کسی قوم کے لوگ محفوظ ہے، نہ کسی فرقے کے لوگ محفوظ ہے، نہ کسی علاقے کے لوگ محفوظ ہے۔ تو ان حالات میں وزیر داخلہ کا اس منصب پہ باقی رہنا اور آئندہ اس کا اس منصب پہ رہنا یہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور ملت کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، واقعات بہت سارے پیدر پہ ہوئے۔ میاں والی کا واقعہ، کراچی کا واقعہ، احمد پور سیال کا واقعہ، پاڑا چنار کے واقعات، پھر بلوچستان کا واقعہ، رحیم یار خان کا واقعہ، یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ میں پوری قوم سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کو بحیثیت قوم ریاست سے اور حکومت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عرصے سے اس ملک میں یہ کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت، ارباب اقتدار، ارباب ریاست اس حوالے سے وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو ان کا کردار بنتا ہے۔ قوم کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کے رہنماؤں سے میں اپیل کروں گا کہ آج دیکھیں میاں والی میں مساجد کا تقدس پامال ہوا، ہمارے پڑوس میں انڈیا میں بابری مسجد شہید ہوئی، پورا ملک کھڑا ہوا تھا، پورے ملک میں جلوس ہوئے تھے، پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کی شہادت پہ پورا ملک نکلا تھا اور نکلنا چاہیے بھی، لیکن میاں والی کے مساجد کے توہین پہ مذمت کیوں نہیں ہے، مرمت کیوں نہیں ہے، احتجاج کیوں نہیں ہے؟ وہاں قرآن پاک کی توہین کی گئی، اس پر ریاست ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ وہاں حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی توہین کی گئی ہے، اس پر ریاست نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور ملک کے سیاسی لوگ، میں یہاں گلہ اور شکوہ ضرور کروں گا کہ اس موقع پر کتنے سیاسی رہنماؤں نے ان واقعات کی مذمت کی، جنہوں نے ان مظلوموں کے سر پر دست شفقت رکھا ہے۔ یہ کچھ کر کے بھی اگر ہمارے سیاسی رہنما اہل سنت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ خاموش رہیں گے، ریاستی ادارے ایکشن نہیں لیں گے اور ارباب اقتدار اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے، تو کل کلاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر دوسری طرف سے لوگ مشتعل ہو کر قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور پھر اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں گے پھر ملک میں کیا ہوگا، پھر ملک میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو ہم قبل از وقت آگاہ کر رہے ہیں کہ اکثریت ہماری ہے،
یہاں اکثریت میں اہل سنت ہے، لیکن اقلیت کے چند دہشت گردوں کو، کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو کھلی چھٹی دے کر اہل سنت پہ جبر کیا جا رہا ہے، اہل سنت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جبر اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور ضرور کہوں گا کہ یہ جو میاں والی کے واقعات ہیں، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر اور کالعدم تحریک جعفریہ کا رہنما افتخار نقوی ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جس آدمی کو 3-4 دن قبل آپ نے نوٹیفیکیشن کر کے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنایا ہے، کل اسی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک کالعدم تنظیم کے مرکزی رہنما کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنانا، اور پھر اس ممبر کا یہ کارنامہ سامنے آنا کہ اس نے اس دہشت گردی کی سرپرستی کی، اس پر وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس کا نوٹیفیکیشن واپس لے، کیونکہ اگر اسی طرح آپ دہشت گردوں کی سرپرستوں کو اور سہولت کاروں کو سرکاری مناصب سے نوازتے رہیں گے تو یہ ملک میں انتشار کا ذریعہ بنے گا۔ اہل سنی علماء کونسل دیگر برادر تنظیمات کے ساتھ مل کر اس حوالے سے بھرپور احتجاج بھی کرے گی۔ سنی علماء کونسل دیگر مسالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر آخری حد تک جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی سلسلے میں 30 اگست بروز جمعۃ المبارک دن 3 بجے آپارا چوک سے تحفظ اہل سنت مارچ کا آغاز ہوگا۔ میں پنڈی اسلام آباد کے تمام مکاتب فکر، تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ امن کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، غیر ملکی پراکسیوں کا راستہ روکنے کے لیے، ایرانی ایجنٹوں کا راستہ روکنے کے لیے، اور اس ملک میں مظلوم اہل سنت کو تحفظ دلوانے کے لیے اکثریت میں ہونے کے باوجود جنہیں جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں تحفظ دلوانے کے لیے آپ سب کو اس مارچ میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم ملک بھر میں اضلاع، ڈویژن اور دیگر صوبائی ہیڈ کوارٹر پر احتجاج بھی کریں گے، مارچ بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے اپنی قوم کو تحفظ دلوانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور ہم اس پر کسی قسم کی کمزوری، کمی، کوتاہی نہ خود کریں گے، نہ ریاست کی طرف سے کوتاہی اگر کی جا رہی ہے تو نہ اسے برداشت کریں گے۔ میں پھر ان واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان واقعات میں زخمی شہید ہوئے، میں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے، جماعتی قیادت کی طرف سے۔ اسی طرح بلوچستان رحیم یار خان کے واقعات میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ جملہ ضرور دہراؤں گا کہ کچھ لوگ سرکاری مناصب پہ ہو کے اور حکومت کا حصہ ہو کر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ملک کو انتشار، افتراق کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور جس کی واضح مثال یہ ہے کہ گورنر پنجاب اس وقت وہ انہی لوگوں کی سرپرستی کے لیے وہ بیرونی ملک کے دورے پہ ہیں۔ میں انٹیلیجنس اداروں سے اپیل کروں گا کہ وہ انکوائری کرے کہ وہ وہاں کس لیے گئے، وہاں کن سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں سے کیا منصوبہ بنا کر
وہ لا رہے ہیں۔ اسی طرح میں سندھ حکومت کے رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کروں گا۔ وہاں پہ بطور حکومت اہل سنت کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے اور اہل سنت کے جائز مطالبات نہیں پورے کیے جا رہے ہیں۔ میں ریاست کے ذمہ داران سے اپیل کروں گا کہ وہ سندھ حکومت کا نوٹس لے، یہ نہ ہو کہ وہاں کے اہل سنت سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلے اور سندھ میں اور ملک میں انتشار اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو۔